اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام سے۔ ویورز پھر 3 دن کے ناغے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ طبیعت ذرا سی خراب تھی اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کورونا کی چوتھی لہر آئی ہوئی ہے، تو اس لیے احتیاطی تدابیر خود بھی اپنائیں اور میں نے بھی اپنائی ہوئی تھی، اور میں نے کچھ زیادہ ہی اپنائی ہوئی تھی کیونکہ میں اس کا پہلے بھی شکار رہ چکا ہوں۔ تو اس لیے عوام سے میری اپیل ہے، جو مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تمام سے میری اپیل ہے کہ کورونا کی SOPs کو پوری طرح اپنے اوپر لاگو کریں اور ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے وہ فوری طور پہ جن لوگوں نے اب تک ویکسین نہیں لگائی ہوئی، جو ابو 18 ایئر ہیں، وہ فوراً اپنی رجسٹریشن کرائیں اور ویکسین لگائیں۔ تو یہ تو تھی آپ لوگوں کے صحت کے لیے بات۔ اب آتے ہیں ذرا خبروں کی جانب۔ تو زیادہ تر آج جو میں آپ کو خبر دوں گا وہ انٹرنیشنل اس کی دوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک وہ لفظ ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیری محفل سے ہوں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ باؤ جی جو ہیں وہ میاں سانپ، اور میرا مطلب ہے کہ میاں سانپ، وہ دراصل جب بھی سانپ کو تو سانپ ہی منہ سے نکلتا ہے، تو میاں سانپ جو ہیں ان کو برطانیہ نے مزید ویزا ان کا ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ اپیل میں جائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ کوئی لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ چکر یہ ہوتا ہے کہ کوئی محکمہ اگر کسی چیز کو اگنور کر دیتا ہے اور یعنی کہ اس میں توسیع نہیں کرتا، تو اگلی عدالتیں یا جو بھی چیز ہیں، جو بھی وہاں کے محکمے ہیں، وہ اتنے آرام سے اس کو انڈو نہیں کرتے جتنے آرام سے پاکستان میں انڈو کر دیا جاتا ہے۔ سیشن کورٹ سے سزائے یافتہ کو ہائی کورٹ میں معاف کر دیا جاتا ہے، ہائی کورٹ سے سزائے یافتہ کو سپریم کورٹ معاف کر دیتی ہے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہ وتیرہ ہے، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی ججز ہیں یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عمرے اور حج وج بھی انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی 128 عدالتوں میں سے جو انصاف مہیا کر رہی ہیں اس میں 124ویں نمبر پہ ہیں، کیونکہ مسلمان ججز ہیں جو جنت میں بھی جائیں گے بقول ان کے، لیکن وہ جو جنت میں نہیں جائیں گے وہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں بیلجیم کے جج۔ تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو وہاں پہ اسٹے تھا، وہ انہوں نے ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے وجوہات یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ کسی قسم کا علاج نہیں کیا، اور نہ ہی آپ اس قسم کے علیل ہیں کہ آپ سفر کے قابل نہیں ہیں، بہرحال آپ کا یہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ تھا، وہ کینسل کر چکی ہے میعاد ختم ہونے کا۔ تو اب ان کو جو سفری دستاویزات چاہیے ہوں گے، اس کے لیے ان کو درخواست کرنی پڑے گی، اور جسے میں یہ کہہ نہیں سکتا، یہ وقت آنے والا ہی بتائے گا۔ ویسے میں آپ کو بقول چودھری اعتزاز احسن کے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا ان کو سیاسی پناہ دے دے۔ تو میاں صاحب ویسے بھی انڈیا کے بہت قریب تھے، وہ وہاں پہ مودی کی حکومت ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کو اجازت مل جائے بغیر کسی سفری دستاویزات کی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جیسا کہ معلوم ہوگا آپ کو کہ کل وزیر اعظم کی بہت بڑی مشاورت ہوئی آرمی چیف، DG ISI، اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ جو سینئر وزراء اور ہائی ٹیک وزراء جن کو میں کہہ سکتا ہوں، کہ ان لوگوں کی، اور ان کے پاکستان اس وقت بہرحال خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ کیوں گھرا ہوا ہے؟ اچھا، میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں اندر سے بہت زیادہ خطرہ ہے، ہمارے سیاستدانوں سے، خاص طور پہ بربلا میں کہہ رہا ہوں سیاستدانوں سے، کیونکہ یہ کرسی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ شہباز شریف کہتا ہے کہ ہم نے کب NRO مانگا، اور یہ جو 2-4 دن پہلے جو اس نے ایک وہ پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر سر عام اس نے کہا ہے کہ پچھلی باتوں کو جانے دیں اور درگزر کریں اور یہ کریں، مطلب لبے لباب یہ تھا کہ بھائی NRO دے دیں۔ اور میں آپ کو ایک خبر بھی دے دوں اسی توسط سے کہ شہباز شریف جو ہے یہ لندن جانا چاہ رہا ہے، اور یہ اس دفعہ گیا تو یہ واپس نہیں آئے گا، یعنی کہ بہت بھرپور یہ کوشش ہو رہی ہے، درخواست بھی کی گئی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ درمیانی راستے کا بھی وہ کہا گیا ہے کہ جناب بس مجھے باہر جانے دو۔ تو بہرحال حکومت جو ہے وہ
ابھی اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ نہیں ہے کہ اس کو باہر جانے دیں، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا یہ میاں سانپ کو بھی باہر لے گیا تھا، یہی شخص گرنٹر تھا اور اس کے بعد آگے مکر بھی گیا۔ تو پاکستان کے جو دفاعی ادارے تھے اور جو ہماری خفیہ آنکھیں ہیں، یعنی کہ میں DGI کی بات کر رہا ہوں، اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے، انہوں نے کل بہت طویل مشاورات کی اور مشاورت کے بعد بند کمروں کے اندر ایک ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں آپ کو پتہ لگیں گے جو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بڑی تیزی سے افغانستان کے اندر پیش قدمی کر رہے ہیں اور تقریباً وہ 80% افغانستان کے اوپر قابض ہو چکے ہیں۔ جو صوبائی دارالحکومت ہیں ابھی انہوں نے ان کو چھوڑا ہوا ہے بقول ان کے کہ یہ ہم محرم کے بعد اس کو دیکھیں گے، لیکن بہرحال جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 80% سے زیادہ علاقے کے اوپر اس ٹائم طالبان کا ہولڈ ہے، اور جو وہاں پہ جو افغانی ہیں، جو افغان عوام ہے، وہ اب ترکی اور ایران کی طرف رخ کر رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ بارڈروں کی طرف۔ تو ایسے میں امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی بارڈر جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کے لیے کھول دیں۔ تو اس بات کے اوپر مشاورت کی گئی، یعنی کہ پاکستان کو ایک دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے ہر چیز کے اندر۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک وہ فیٹف ہے، فیٹف کے اندر تمام چیزیں، تمام باتیں پوری کرنے کے باوجود بھی پاکستان کو ابھی تک گرے لسٹ میں رکھا ہوا، یعنی کہ صرف ایک کیا چیز ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر برطانیہ نے تمام کو جو کرونا سے متاثرین جتنے بھی ملک تھے ان کی پابندیاں لگائی ہوئی تھی، سفری پابندیاں۔ تو پاکستان کے اندر شرح جو ہے وہ 7 یا 9% ہے، تو پاکستان پہ پابندی برقرار ہے اور انڈیا کے اوپر سے پابندی ہٹا لی جن کی شرح 17% سے زیادہ ہے۔ میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں کہ کم از کم انڈیا کے اندر یہ جو 2021 چل رہا ہے، 2021 کے اندر 50 لاکھ سے زیادہ اموات کرونا کی وجہ سے ہو چکی ہیں، جبکہ پاکستان میں ریشو بہت ہی کم ہے، لیکن پاکستان کو برطانیہ نے پھر بھی ریڈ زون کے اندر رکھا اور انڈیا کو نکال کے ان کو کھول دیا کہ جی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان پہ کیا پابندی لگا دی کہ اگر پاکستان کا کوئی شخص برطانیہ جاتا ہے تو وہ 15 سے 20 دن 15 دن وہ کوارنٹین رہے گا کسی ہوٹل کے اندر، اور ہوٹل کا جو 250 پاؤنڈ ہے وہ اس کو دینے پڑیں گے، یعنی کہ ہمیں لوٹنے کے ایک نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کو ڈپریس کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے دباؤ میں رکھا جائے۔ بہرحال پہلے جو تھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور افغانستان کی بارڈر جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی، کوئی چوکیاں نہیں تھی، کوئی وہ نہیں تھا، اور لوگ آتے تھے اور جاتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک سرائے سمجھا ہوا تھا، لیکن جب سے قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر باڑ لگائی، جس کا تقریباً 90% کام مکمل ہو چکا ہے اور بہت تھوڑا ایریا رہ گیا ہے جس کے اوپر پاکستان کے مسلح افواج ہر وقت موجود ہیں اور اس کے اوپر بھی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اب صرف 8 ایگزیس پوائنٹ ہیں، 8 جو ایکچول ایگزیس پوائنٹ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جانے آنے کا راستہ، 8 کے علاوہ پوری بارڈر کے اوپر، پاک افغان بارڈر کے اوپر باڑ لگا دی گئی ہے، اور تقریباً جو ہے ہر 10 فٹ کے بعد پاکستانی سولجر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تقریباً 16 کے قریب اس پوری بارڈر کے اوپر قلعے بھی موجود ہیں جس کے اندر تازہ دم کمک موجود رہتی ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں پاکستانی عوام کو یہ بات بتانا چاہوں گا اور بربلا بتانا چاہوں گا کہ جب سے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف بنے، پاکستان کے اندر 80% دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیا گیا، اور وہ قابو کس لیے پایا گیا ہے کہ پاک افغان بارڈر جو ہے اس کے اوپر باڑ لگائی ہے، کیونکہ افغانستان سے شر پسند پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ تمام انہی کی پیداوار ہے۔ پاکستان کے اندر تو لوگوں میں اتنا وہی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑے یا بم دھماکے کرے، یہ تمام کلچر جو ہے یہ افغانستان سے پاکستان کے اندر آئے، اور میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ یہ جو 30 لاکھ افغانی ہے، ویسے یہ 30 لاکھ جو ہے یہ تو حکومتی سطح پہ 40 لاکھ سے زیادہ ہے پاکستان کے اندر، تو یہ جو 30 سے 40 لاکھ افغانی ہیں ان کو اپنے ملک میں اب جانا چاہیے، بس بہت ہو گیا، 40 سال سے یہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر انہوں نے جو انتشار برپا کیا ہوا ہے، جو یہ ہمارا لائف اسٹاک اسمگل کر رہے ہیں، پاکستان میں چینی کی کمی آ رہی ہے،
آٹے کی کمی آ رہی ہے، پاکستان کے اندر سیمنٹ مہنگا ہو رہا ہے، پاکستان وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں یہ اس کو اسمگل کرتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. پیسہ کیسے کہ یہ غیر طریقے سے، یعنی کہ جیسے کہ اسمگلنگ سے انہوں نے اربوں روپے اربوں پتی بنے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر سے چینی اٹھاتے ہیں اور افغانستان جناب اسمگل کر دیتے ہیں، آٹا اٹھاتے ہیں اور افغانستان اسمگل کر دیتے ہیں. لائیو اسٹاک یعنی کہ جو پاکستان کی جو لائیو اسٹاک سے مراد ہے بھیڑیں، بھینسیں، بکریاں، بیل، گائے، بچھڑے، یہ تمام چیزیں پاکستان سے اس طرح یہ لوگ اسمگل کر رہے ہیں کہ یقین جانے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہو تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پاک افغان بارڈر کے پاس جا کے یہ چیز دیکھ لیں کہ انہوں نے خفیہ راستے بنائے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ پھر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کو بیرونی سے زیادہ اندرونی لوگوں سے خطرات ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں گے کہ کرسی کی خاطر یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ خبریں تھی ویور جو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو میں بتا دوں. اور بس میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں میری ویڈیو کو، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے کورونا سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسرا ہم نے اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں پہ نظر رکھنی ہے، اور ہم نے اپنے پاک فوج کو مضبوط کرنا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر جو بھی قیادت ہے اس کو ہم نے اس وقت اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ یہ جو دوسرے ممالک ہیں یہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں، اور ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کریں اور ہم ان کو جواب دیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہے، ہم تمہاری کوئی طفیلی ریاست نہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے جو چند الفاظ، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے، بالکل ان کو بے دخل کر دینا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ اپنے ملک جاؤ. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ اور اب تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی اسمبلیوں میں بھی یہ سرخی پاؤڈر بیٹھا، یہ ختم ہونی چاہیے. تیسرا وہ جو بھگوڑا ہے جو لندن گیا تھا علاج کے لیے، جس کا ابھی تو وہ ویزا بھی ختم ہو گیا ہے، تو اس کو کسی بھی طریقے سے پاکستان لایا جائے. اور برطانیہ کے اندر میں برطانیہ کے عوام سے، برطانیہ کے لوگوں سے، برطانیہ میں موجود پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر کوئی کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، صرف ایک پلے کارڈ اٹھائیں کہ گو بیک نواز ٹو پاکستان. اور برطانیہ کے عوام سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ملک کو اس چیز کے اوپر وہ کرے کہ یہ دوسرے ملک کا مجرم ہے اور آپ نے اس کو پناہ دی ہے، تو آپ کا ملک جو ہے یہ بدنام ہو رہا ہے. اور سب سے آخر میں وہی بات کہ عدالتوں کے اندر یہ جو ہمارے اعلیٰ منصب کے اوپر جو ججز بیٹھے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں نام لے کے پھر کہتا ہوں، میں اپنی ہر ویڈیو میں اس کا نام لیتا ہوں، کہ اس کی بیگم کے آنسو نہ دیکھیں، اس کی کرپشن کو دیکھیں اور اس سے وہ رسیدیں ضرور طلب کریں تاکہ ہماری عدلیہ کے اوپر یہ جو سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ہی جاتا چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدار.